اور وہ بڑی مشہور حدیث جو بہت ساری سیاستہ کی کتابوں میں، ابن ماجہ شریف میں، نسائی میں بھی موجود ہے، یہ بھی سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو بندہ رمضان میں قیام کرتا ہے اس کا اجر کیا ہے۔ اب پھر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب اللہ نے نہیں دیا، ان کو ان چیزوں سے آگاہ نہیں فرمایا، تو یہ ساری غیب کی خبریں وہ ہمیں کہاں سے عطا فرما رہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال، اللہ کا رحم، اللہ کا کرم کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، یہ بتایا کس نے ہے؟ یہ تو نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ تو فرمایا اس کا اجر کیا ہے؟ خرج من ذنوبہ کا یوم ولدت امہ، فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ اللہ ایسے گناہوں سے پاک کرتا ہے جیسے بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ پتہ چلا ہر عمل کی جو جزا ہے وہ جزا بھی نبی مکرم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کے سامنے ہے۔ اور اہل ایمان یہ حدیث پاک بیکی شریف میں موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جابر بن عبداللہ اس کے راوی ہیں، اوتیت امتی فی شہر رمضان خمسا، میرے آقا علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی۔ بولیے کتنی؟ سارے بولیں گے کتنی؟ ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 ایسی چیزیں عطا لم یؤتہن نبی قبلی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی۔ کبھی کبھی اچھی بات سبحان اللہ کہہ لیے، اس لیے کہ حضور کی حدیث پہ آپ کو مزہ آ رہا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں۔ یعنی جب آقا کی بات دل کو لگے تو کم سے کم حدیث رسول کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، سبحان اللہ، رشک کرنا چاہیے، چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اور ہمارے اکثر اللہ والوں کا یہ معمول تھا کہ جب حدیث پڑھاتے جہاں نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کی بات آتی وہ تبسم فرماتے۔ حضور محدث اعظم پاکستان کا معمول تھا رحمۃ اللہ علیہ کا، جب حدیث پڑھاتے جب نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ کا ذکر آتا چہرے پہ تبسم فرماتے، اور پڑھنے والے شاگردوں میں سے جو مسکراتا نہیں تھا حکم دیتا تم کیوں نہیں مسکرا رہے ہو؟ یہاں مسکرانا نبی کریم کی سنت ہے۔ اور جب کسی وقت آقا علیہ السلام کی چشمان مبارک سے اشک فشانی کا ذکر آتا، حضور کے رنجیدہ ہونے کا ذکر آتا، تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہنے لگتی۔ رقیق القلب شاگرد ان پر بھی اثرات مرتب ہوتے، اور جو اس لمحے ایسی کیفیت نہ بناتا آپ اسے حکم ارشاد فرماتے کہ اس مقام پر آقا علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی، تم اپنے اوپر وارد کیوں نہیں کر رہے؟ اس لیے جب آقا علیہ السلام اتنی بڑی عنایات فرما رہے ہیں تو ہماری زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں جاری ہونی چاہیے۔ فرمایا مجھے اللہ قدوس نے 5 میری امت کو ایسی چیزیں عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا ہی نہیں فرمائی۔ لوگ یہ اب اللہ کی تقسیم ہے، بخاری میں وہ ہم کسی موقع پہ وہاں بھی 5 چیزیں فرمائی جو مجھے عطا کی کسی کو آقا علیہ السلام کے ساتھ اپنے ساتھ خاص ہے۔ ہوتی تو ہم سب وہاں بھی یہی ہے، لیکن یہ امت کے ساتھ خاص ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا پہلی یہ کہ جو ہی رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ کریم اس امت پر نگاہ التفات فرماتا ہے، نگاہ کرم فرماتا ہے، اپنے کرم کی اپنی شان کے لائق توجہ کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس پر وہ نگاہ التفات کر لیتا ہے، جس پر وہ کرم کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اسے پھر عذاب نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جسے وہ نگاہ التفات فرمائے، جس پر کرم کی نگاہ سے دیکھے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ثواب عطا کرتا ہے، عذاب نہیں دیتا۔ دوسرا فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی جو مہک ہے اللہ قدوس کی بارگاہ میں کستوری سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ماشاء اللہ۔ تیسرا یہ ہے کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات میں اس امت کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ یہ آپ کا کریڈٹ ہے، یہ کلمہ پڑھنے کا خدا ان کو بھی توفیق دے جو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھ سکے، ان کو پتہ چلے کہ حضور خاتم النبی والمرسلین ہے، یہ امت خیر الامم ہے۔ نہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی ہے، نہ کوئی رسول ہے، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے، نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ اللہ نے اس پر اتنی عنایات کی ہے کہ ہم شمار میں نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا چوتھا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چوتھا یہ ہے کہ اللہ کریم اس امت کے لیے اپنی جنت کو حکم فرماتا ہے۔ جنت جہاں انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہے، اصحاب کا ٹھکانہ ہے، اہل بیت اطہار کی جلوہ گری ہے، اور جنت میں سب سے بڑی نعمت اہل ایمان کے لیے اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے جنت مزین ہو جا، سچا، اس ماہ مبارک میں تیرے اندر میرے چاہنے والے آ رہے ہیں،
تیرے اندر میری اطاعت و فرما برداری کرنے والے آ رہے ہیں، تیرے اندر نبی علیہ السلام کے وفادار آ رہے ہیں۔ اور پانچواں فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے اللہ کریم ان سب کو بخش دیتا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے تو کیوں کرے، تو یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اور میں نے کہا رمضان کی آخری رات میں اگر اللہ تم سب کو بخشش کا پروانہ جاری کر سکتا ہے تو پھر محبوب رب اکبر کو کیا عطا نہیں کر سکتا۔ نہ کہا کرو وہ دیوار کے پیچھے نہیں جانتے، نہ کہا کرو معاذ اللہ وہ مردہ ہے، نہ کہا کرو وہ یہ نہیں جانتے، نہ ان کے علم کو حد لگاؤ، نہ ان کی حیات النبی کا انکار کرو، نہ ان کی اس شان کو جو قرآن نے کہا قرب مصطفیٰ۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارا ایمان کامل ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا اللہ فرماتا ہے اگر تمہارا ایمان کامل ہو، ظاہری طور پر نبی علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے، کہا اگر تیرا ایمان کامل ہو تو پھر جہاں تو ہے تیرے ساتھ ہی تیرا رسول ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ قرآن میں۔ کوئی ایمان تو میرا تو یقین ہے کہ جیسا ایمان داتا حجویری کا تھا، جیسا ایمان خواجہ جویری کا تھا، جیسا ایمان شہنشاہ بغداد کا تھا، جیسا ایمان گنجل شکر کا تھا، ایسے ہی 90 لاکھ سینوں سے کفر نکال کے اسلام کا کلمہ تھوڑا بڑھا دیا گیا۔ یہ میں نے کہا یہ تو 7 صدیاں پرانی بات ہے، تو وہ پچھلی صدی میں آ جاؤ، گولرے کا تاجدار ہے، سامنے مرزا قادیانی لانتی ہے، پوری امت ہندوستان کی پریشان ہے علماء سمیت کہ اس خبیث کا جو جعلی قرآن بناتا ہے، جعلی حدیثیں گھڑتا ہے، 80 کتابوں کا رائٹر ہے، اس کا رد کیا کرے۔ گولڑا کے حجرہ میں بیٹھا ایک سید زادہ، گولڑا شیخ میں بیٹھا ہوا چھوٹا سا قصبہ ہے، نبی علیہ السلام نے ان کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، فرمایا مہر علی میری روحانی طاقت تیرے ساتھ ہے، مرزا کا کلا کما کر۔ اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ وہ آپ کو کہتا تھا میرے ساتھ مباہلہ کرو، کس بات پر؟ ایک مزدور کو لے کر آؤ، اگر تمہاری دعا سے وہ صحیح ہوا، مزدور تو آپ سمجھتے ہی نا، لنگڑا لولا، ایک مزدور کو لے کر آؤ، اگر تمہاری دعا سے ٹھیک ہوا تو تم سچے، اگر میری دعا سے ٹھیک ہوا تو میں سچا، صدقے جاؤں مہر علی تیری شان پر۔ میرے گولڈے کا تاجدار کہنے لگا مرزا سے کہہ دیجئے ہم مزدوروں سے آگے کی بات کرتے ہیں، مہر علی کی بارگاہ میں مردہ لے کر آؤ، اگر تیرے کہنے میں زندہ ہوا تو سچا، میرے کہنے میں زندہ ہوا میں سچا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ جو کہتا نا باب شاید کوئی نہیں، اس کو معاف کرنا، نصب چیک کرنا چاہیے، باپ بھی اس کا حیث نہیں کرے گا۔ جو حلال زیادہ ہو کبھی کسی ولی کی شان میں گستاخی نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ قرآن کہتا ہے عزت یا تو اللہ کے لیے ہے، یا اللہ کے رسولوں کے لیے ہے، یا پھر اہل ایمان کے لیے ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے عزت دی ایمان کے عطوف ہے، حالانکہ سارے یہاں ولی نہیں ہیں۔ جب آپ کا ایمان سینے میں آیا پوری دنیا کے کروڑ کفار آپ کی پائی کے برابر نہیں ہے، میں نے کہا آپ کی جوتے کی نوک کے برابر نہیں ہے، جو ایمان کی وجہ سے نے آپ کو شان عطا فرما دی ہے۔ اس لیے اس رمضان کا یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اللہ قدوس کی بارگاہ میں اپنا عقیدہ جو ہے بڑا صاف ستھرا رکھے۔ برادران مکرم، المستدرک الحاکم حدیث کی کتاب حدیث پر موجود ہے، بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہو، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں صحابہ کو، ایک صحابی اس کے راوی ہیں کہتے ہیں احضر المنبر، نبی پاک نے فرمایا کہ ممبر کے قریب جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضرنا، جب ہم جمع ہوئے تو کیا دیکھا؟ فلم مرتقا درجہ، نبی علیہ السلام پہلے سٹیپ پر کھڑے ہوئے، قال آمین، اپنی مبارک زبان سے فرمایا آمین۔ فلم مرتقا درجہ ثانیہ، دوسرے سٹیپ پہ کھڑے ہوئے، فقال آمین، پھر فرمایا آمین۔ فقال درجہ ثالثہ، پھر تیسرے سٹیپ پر آ گئے، پھر فرمایا آمین۔ اب صحابہ سن رہے تھے کہ ہمیں ممبر کے گرد جمع فرما کر آمین تو تب کہا جاتا ہے جب کوئی دعا کرے، یہاں تو ہم ہیں اس انتظار میں کہ کب اس دہن مبارک سے کوئی پھول جھڑیں اور ہم سمیٹ کر اپنے سینے کو اور منور کر لیں، یہاں تو بندہ ہی کوئی نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہ یا رسول اللہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، اس کی کیا حکمت تھی؟ فرمایا جبریل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے میرے ساتھ 3 باتیں کی ہیں۔ کون آیا تھا؟
پتہ چلا جبریل آئے تھے، نبی پاک دیکھ بھی رہے ہیں، حضور اس کے کلام کو سماعت بھی کر رہے ہیں، صحابہ میں بڑے بڑے عظیم صحابی وہاں موجود ہیں، نہ جبریل کا کلام سن سکے نہ جبریل کو دیکھ سکے۔ آج کا کوئی ملا یہ کہے وہ میرے جیسے میں ان کے جیسے، میں نے کہا لان دیا تو بہت بڑا، وہاں تو صحابہ جو اس امت میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں وہ نہیں سمجھے شان مصطفیٰ کیا، تم کس کیت کی بولی ہو؟ بات کی سمجھ آ رہی؟ صحابہ منبر کے پاس کھڑے ہیں، جبریل کے کلمات نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، صحابہ نہیں سن رہے۔ پتہ چلا شان مصطفیٰ کو اللہ نے وراء الورا رکھا ہوا ہے، وہ ہماری عقلوں سے بڑا معاملہ ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نہ فرماتے تو صحابہ پہ کیسے راز کھلتا؟ فرمایا پہلے اس نے مجھے یہ کہا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی خوشنودی حاصل کر کے بخشش کا پروانہ نہ کر رہے، بودل لفظ بودل، وہ جنت یعنی جنت سے دور ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، وہ کہہ لے وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان کو پائے اور اللہ کی فرما برداری کر کے جنت میں نہ چلا جائے۔ دوسرا فرمایا وہ دن اس بندے پر بھی اللہ کی رحمت اس کو اپنے آپ سے دور کرے، جنت سے وہ بندہ محروم کر دیا جائے۔ کون سا؟ من لم یصلی علیک، جو آپ کے اوپر درود نہ پڑے۔ کب؟ جب آپ کا نام نامی سے گرامی محمد سنے، پڑھیے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ لگائیے یہ 1 سیکنڈ لگتا ہے لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور میں نے کہا یہ تو میرے نبی کے نام کا احترام ہے، ان کی ذات کے احترام کا کیا عالم ہوگا؟ یہ تو ان کا نام ہے، ان کے نام کی تعظیم اللہ کو اس قدر محبوب ہے، جو ان کے نام پر درود پڑتا ہے اللہ جنتی عطا بنا دیتا ہے۔ اور میں اشارہ کروں خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی نے لکھا بنی اسرائیل ہے، ایک بندہ بہت بڑا پاپی بڑا گناہ گار ہے، زندگی بھر لوگوں نے دیکھا نیکی کی کوئی نہیں، جب مرا لوگوں نے کوڑے کے ڈھیر پہ پھینکا، اللہ نے کہا موسیٰ تو میرا نبی ہے، رسول ہے، صاحب تورات ہے، اس بندے کا جنازہ پڑھا دے۔ ٹھیک ہے یا اللہ جا رہا ہوں، موسیٰ جا رہے ہیں، فرمایا اس بندے کو لے کر آؤ۔ آپ بڑے یہ جو یہودی تھے چلاک بڑے تھے، بنی اسرائیل کے بڑے چلاک بڑے چھتر قسم کے لوگ تھے، جب اس کو لایا گیا کھڑے ہو گئے، کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو تورات دی ہے، آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے۔ مقصد یہ آپ نے پڑھایا تو بخشا گیا۔ یہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ جس کے لیے نبی ہاتھ اٹھا دے وہ بخشا جاتا ہے۔ آج کا 14 صدی کا نام نہاد ملا جس نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں ہے، وہ نبی کی دعا کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کی نگاہ کا انکار کر رہا ہے، وہ نبی کو کریم نہیں مان رہا، فائدہ کیا ہوا؟ یہ تو بنی اسرائیل والے مان گئے کہ نبی دعا کر دے اللہ بخش دیتا ہے۔ کہا ہمیں بتائیے، آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کے کہنے میں پڑھا رہا ہوں۔ وہ بھی سب پوچھیے اللہ سے، ہم کلام ہو کے پوچھیے نا اس نے کیا ہے، زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کی یا اللہ یہ تیرے بندے پوچھتے ہیں اس کے دامن میں کون سی ایسی نیکی ہے کہ تو نے مجھے حکم دیا، میں اٹھا اس کے پاس چل کر آیا، کوڑے کے ڈھیر سے اسے اٹھایا، اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ اللہ نے کہا بات چھوٹی سی ہے بظاہر پر میری بارگاہ میں بہت بڑی ہے۔ کہا موسیٰ نے یا اللہ ہے کیا؟ فرمایا پڑھ رہا تھا تورات کو، نام آیا تھا محمد کا، اس نے چوم لیا تھا میں نے بخش دیا تھا۔ تم خدا کی بخشش کو کیوں حدیں لگاتے ہو؟ وہ گناہ گاروں پہ کرم کرے تو کرنے دو، اس کے 99 ناموں میں کیا ایک نام غفور نہیں ہے، غفار نہیں ہے؟ اگر وہ کسی کو بخشے گا نہیں تو غفور کیسے کہے گا؟ محلے میں بندہ سخی ہو تو مانگنے والے کو دے کچھ نہ تو اس کو سخی کہا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ آپ نے بیان کرنی ہے، بہنوں میں بھائیوں میں دوستوں میں آپ کے ذمہ میں لگا رہا ہوں، اس وہاں ملے گا، اللہ خوش ہوگا۔ تیسرا فرمایا مجھے جبریل نے کہا کہ جو بندہ ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلائے وہ بھی ہلاک۔ آج سے تیار کیجیے، گھر میں بیٹھے ماں باپ کو معمولی نہ سمجھیے، ان کا چہرہ دیکھو گے تو حج کا ثواب مل جائے گا، ان کی خدمت کرو گے تو جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، دونوں تیرے لیے جنت بھی ہیں دوزخ بھی ہیں، ان کی خدمت کرے گا تو جنتی ہے، محروم رہے گا تو سادہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہماری اماں جان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ، سیدہ کائنات کی اماں جان، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے 10 رمضان آپ کا یوم وصال ہے، میں کہ ان کی بارگاہ میں حاضری کو، ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم صحابہ کی باری ہے تو اسلام کرتے ہیں،
اہل بیت کی باری ہے تو سلام کرتے ہیں، ازواج کی باری ہے تو سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ولیوں کا تذکرہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے، کہا اب کہا حضرت خدیجہ جو برتن لے کے آ رہی ہے نا، اس میں آپ کے لیے سالن بھی ہے، اس میں آپ کے لیے کھانے کا سامان بھی ہے، آج ایک کام تو کرو، اللہ قدوس فرما رہا ہے، توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں ازواج مطہرات کا اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے۔ جبریل نے کہا اللہ فرما رہا ہے خدیجہ آ رہی ہیں، ان کو خوشخبری دے دیجئے کہ اللہ نے بھی ان کو سلام بھیجا ہے۔ میں جبریل بھی ان کو سلام کرتا ہوں، اور یہاں حدیث مکمل ہی فرمایا ان کو بشارت دے دیجئے اللہ قدوس نے ان کے لیے جنت کے اندر ایک ایسا محل بنا رکھا ہے جس میں دو چیزیں ہوں گی۔ حالانکہ جنت تو بہت بڑی نعمت ہے اور محل بھی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حدیث کا مفہوم فرمایا نہ اس میں شور و غل ہوگا، نہ اس میں تکلیف ہوگی، تو ہوگا کیا؟ راحت ہی راحت ہوگی، چین ہی چین ہوگا۔ بھئی کیوں ہوگا؟ مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کو دلاسا دیتی رہی، جو آقا کو غم میں مبتلا دے کر حوصلہ دیتی رہی، جو آقا کی رضا میں اللہ کی رضا سمجھتی رہی، جو ہر وقت زندگی کا مشن یہ تھا محبوب میرا تن، میرا دھن، میرا مال، میری جان، سارا کچھ محبوب تیرے قدمین پہ نشاور ہے۔ اللہ نے کہا اتنی عقیدت والی اہلیہ، اتنی محبت والی زوجہ ہم رب محل مقرر کر دیتے ہیں۔ راجہ مکرم دکھاوے کے لیے نہیں، ترغیب کے لیے، کیونکہ دلوں کے اللہ جانتا ہے۔ میں نے آج اس مسجد کے لیے 5,000 روپے وقف کیا ہے، بس میں نے کو 10 روپے ڈالتے مجھے شرم آتی، جب یہ جوری والے آتے ہیں نا 10 روپے ڈالتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ 10 روپے کا کچھ بھی نہیں آتا، عید آئے گی تو 100 2 4 500 ہزار سے بچہ راضی نہیں ہوگا۔ تو یہ میں ترغیب دے رہا ہوں کہ 11 مہینوں میں اتنا ثواب نہیں ہے جتنا اس ماہ مبارک میں ہے۔ تو آپ سے بھی یہ گزارش ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر سال اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ماہ رمضان میں جب اللہ مجھے توفیق دے گا میں مسجد کے نام 5,000 روپے کر دیا کروں گا۔ اور اکثر ہم جب پیسے گنتے ہیں تو نوٹ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ترس آ رہا ہوتا ہے۔ میں نے اللہ کے فضل سے بالکل 0 بیٹا نوٹ نکالا ہے، کیونکہ جب ہم عید دیں گے بیوی کو بچوں کو تو کاپیاں دیں گے، جب اللہ کے گھر میں دیں گے تو پھر آپ سمجھدار ہیں۔ تو میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے گھر سے آپ یہ سلوک کریں گے تو اللہ کے گھر میں یہی اجر پائیں گے۔ یہ میرے لیے مسجد کے لیے وقف ہے۔ اللہ قدوس مجھ کو اور آپ کو ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔